بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ آخرکار اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بول پڑا ہے، لیکن اقوام متحدہ کا بھی گھٹیا کردار آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے کہ اقوام متحدہ جیسا گھٹیا کردار دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ یہ ادارہ بہت ہی گھٹیا کردار ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ بنتا ہے۔ اصل میں وہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموش بیٹھتا ہے اور جان بوجھ کر امریکہ کا اور یورپ کے مفاد کی خاطر یہ چلتا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ایک جو انسانی حقوق برائے نمائندے نے بیان دیا کہ عمران خان صاحب اور عمران خان کی اہلیہ کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو اس پر بات کی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاسی بیان دیتے ہیں تو اس لیے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی۔ تو دوسرا جو بیان ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کون سا بیان دیتی ہے۔ دیکھیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، یہ لوگ بہت بڑے منافقین ہیں۔ جب مریم نواز سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی 2 ماہ 3 ماہ، تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ اقدار میں جب نشن کو اترے گا تو ان کو ہوش ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ ان کے ساتھ مشرف نے اور عمران خان کے دور میں تو صرف 1% ہی نہیں ہوا تو ان کی چیخیں آسمان پر جاتی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے 100 سے بھی زیادہ کیا، لیکن انشاءاللہ ان کو سود سمیت واپس ملے گا، کیونکہ انہوں نے جو ظلم اور ستم پاکستانی قوم پر کی، عوام پر کی، لوگوں پر کی، لوگوں کو قتل عام کرایا۔ جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک گھر کے 5 افرادوں کو CDA نے قتل کر دیا، شادی سے اٹھایا گیا، اور 3 بیٹے تھے اور 2 دامادوں کو قتل کیا گیا۔ نہ کوئی پاکستان کی عدالت، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ہی جگہ پر موجود تھی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سوال نہیں پڑتے کہ ایک کینسر کی مریض جو ڈاکٹر ہیں، جو بیمار ہیں، جس کو آکسیجن اور ان کو قید رکھو ہے۔ سینٹر جو ہے اپنا اعجاز چودھری، محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی یہاں خاموش ہیں۔ اگر یہ واقعہ کسی یورپ کے ممالک کے ساتھ، کسی عوام کے ساتھ یا بلی جانور کے ساتھ، اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی تنظیمیں جاگ جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو اس لیے یہ خاموش بیٹھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو امریکہ کو بھی انسانی حقوق یاد آ جاتے۔ کوئی سڑک پر مرغی بیمار ہو جاتی تو امریکہ اور تمام یورپی یونین اور تمام لوگوں کا انسانی حقوق کی، برطانیہ اور یورپ کے انسانی حقوق تو ان کے اب پتہ چل چکے۔ ان کو انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے اب شرم آنی چاہیے۔ جو کامن ویلتھ کی اور یورپ نے جو رپورٹیں چھپائی ہیں، اس کے بعد جو کامن ویلتھ ہے جس کو برطانیہ کہتے ہیں، اس کی رپورٹ لیک ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جاری کی، اور پاکستان کے الیکشن، اور میں نے پہلے کہا کہ یورپ اس لیے خاموش ہے کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ یورپ چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارے گروپ میں رہے، کیونکہ عمران خان تو نیوٹرل ہے۔ اس لیے امریکہ جب تک یوکرین اور روس کی جنگ کا مسئلہ رہے گا تو یورپ کو کوئی نہیں انسانی حقوق یاد ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ روس ہماری طرف نہ بڑھے اور ہمیں اس کا خطرہ نہ ہو۔ تو یہ یورپ کی اوقات ہے۔ یورپ کی عوام سے ہم کہنا چاہتے ہیں، تم انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہو، صرف تمہاری منافقت اور تمہاری جو فرونیت ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم مسلمان ممالک سے بھی یہ شکایت، وہ بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھا جیسے فلسطین کے معاملے پر ہوا ہے۔ تو دوسرا، ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے نہ اقوام متحدہ، نہ انسانی حقوق کی کوئی تنظیم، نہ کوئی ایسا بیان ہے، نہ، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کو 80,000 کی ووٹ کی لیڈ سے شکست دی، جس کے میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ 100 والی جگہ پر 100 ووٹ کیسے پڑ گئے۔ تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں یہ یاد رکھے گا۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کو قید تنہائی رکھے، کیونکہ حالیہ ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ میری اور میری اہلیہ کا جو TV ہے وہ بند کر دی اور ہمیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا، جو سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پہلے بھی اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق برائے تشدد کے کارکن نے بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن
یورپ ہو اور امریکہ ہو یا اقوام متحدہ ہو، سب کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ اور برطانیہ کا مفاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس پر یہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے ان کو انصاف یا توقع کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے یہ جو اقوام متحدہ کے نمائندے کا بیان ہے اور اپنی رائے دی ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو لاہور کے جیل کوٹ اور لاکھپور جیل میں قید ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا، اب کل انشاءاللہ یا صبح اس پر بات کریں گے جو سہیل افریدی اور احسن اقبال کے ساتھ جو واقعہ اس کی تفصیلات ہم کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ولاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ہمارا یہ مقصد تھا جو پاکستان کی جو سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں، جو لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا اور اقوام متحدہ کی منافقت کی، آپ سے یہ بات کی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو اس کی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ ایم ایس نیوز، شکریہ۔